مجھے کتنی دیر گفتگو کرنی ہے؟ جو آپ نے وقت لیا تھا 10 سے 11 بجے، وہ تو اب 11:30 بج رہے ہیں، تو اب مجھے کتنی دیر بات کرنی ہے؟ ایک بار سارے حضرات محبت اور عقیدتوں کو کام میں لاتے ہوئے دربار رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله، نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی بہت سی حمد و ثنا حضور نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء کی بارگاہ کس پناہ میں بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام کے بعد، قابل احترام سادات اعظام، علماء کرام، نعتخوانان اعظام، مہمانان گرامی قدر اور عزیزان مکرم، اللہ کریم جل مجدہ العظیم کا بے پایا فضل و کرم اور انعام و احسان ہے، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری گردنوں میں آل رسول کی محبتوں اور غلامیوں کا پٹا عطا فرمایا، اور اس نے کرم فرمایا کہ ہمارے دلوں کی کائنات میں آل رسول کی محبتوں کے چراغ روشن فرمائے ہیں، اور اس نے ہمیں آل بطول کی دہلیز کا گداور مکتب بنایا ہے۔ اللہ پاک کی اس نعمت عظمیٰ کا ہم ایک زندگی نہیں کئی زندگیاں سر بسجود ہو کر شکر ادا کرنا چاہیں تو زندگیاں تمام ہو جائیں گی، مگر اللہ کی اس نعمت کا ہم کما کو شکر ادا نہ کر پائیں گے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس تقریب سعید کے منتظمین محترم محمد ناصر جاوید صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی محمد یاسر جاوید سکین صاحب نے بڑی محبتوں، بڑی چاہتوں، بڑی عقیدتوں کو کام میں لاتے ہوئے آل رسول کے ذکر کی اس بابرکت تقریب کا انتظام و انصرام کیا ہے۔ اللہ پاک انہیں حسین کے دانے کی مسکراہٹوں کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات بھی اپنے بستروں کو ٹھکرا کر، اپنی نیند کو تج کے، اپنے آرام کو چھوڑ کر محض رضا الہی کے حصول کے لیے یہاں مجتمع ہیں۔ میں بھی حاضر آیا، اللہ پاک سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، محبوب قل، تو فرما دے، اعلان کر دے۔ مولا کسے؟ فرمایا پیارے اپنی قیامت تک آنے والی ساری امت اجابت کو حکم دے دے کہ لوگوں لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے تمہیں دولت ایمان عطا کی ہے، یہ جو میں نے تمہیں صاحب ایمان بنایا ہے، لوگوں یہ جو میں نے تمہاری بتوں کے سامنے جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر دہلیز توحید پر تمہاری زمینوں کو خم کیا ہے، میں نے تمہیں کعبے والا بنایا ہے، میں نے تمہیں 2 قبلے عطا کیے،
میں نے تمہیں نور قرآن عطا کیا، میں نے تمہیں عرفان الہی عطا کیا، میں نے تمہیں معرفت خداوندی بخشا، تم گمگشتگان راہ تھے، میں نے تمہیں کائنات کا ہادی اور رہبر اور رہنما اور مقتدا بنایا، تم بھولے بھٹکے تھے، تم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، میں نے تمہیں عزتوں کے تاج عطا کیے، تم جہنم کی وادیوں میں گرے پڑے تھے، میں نے کوٹھوں سے نکال کر تمہیں جنت کے محلات عطا کیے، تم برباد تھے، میں نے تمہیں آباد و شاد کیا، لیکن بھائی ہما لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تو تمہیں ایمان عطا کیا اور اس کے جواب میں مجھے کیا ملا؟ لوگوں، میری راہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے، میرے جسم کو پتھر مار مار کر لہو لہان بھی کیا گیا، تم نے مجھے گالیاں بھی دی، تم نے مجھے جادوگر بھی کہا، تم نے مجھے اپنے پیارے شہر مکے سے ہجرت پر مجبور بھی کیا، تم نے مجھے 3 سال تک شہر ابی طالب میں قیدی بھی بنایا، جب سارا دن تم پتھر مار مار کے تھک کر چور ہو کر راتوں کو سو جاتے تھے، تم خواب غفلت میں اپنے بستروں پر پڑے ہوتے تھے اور میں محمد تمہارا درد سینے میں بٹھا کر راتوں کو مسلح آباد کر دیا کرتا، تم سارا دن مساج و آرام میرے جسم پر توڑا کرتے تھے، اور دنیا کا کوئی ایسا سکھ نہیں ہے جو تم نے مجھ پر آزمایا نہ ہو، اور سارا دن تم پتھر مار مار کر دکھ دے دے کے اذیتوں میں مبتلا کر کر کے جب سارا دن تھک کر راتوں کو سو جایا کرتے تھے، میں اپنے رب کے حضور مسلح آباد کر کے تمہاری بخششوں کی دعا مانگا کرتا تھا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ تم جانتے ہو، اور جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ بھی تم جانتے ہو، لیکن بھائی ہمارا نعمت لا اسألکم علیہ اجرا، دنیا میں کوئی چھوٹا سا کسی پر احسان کر دے اس کا بدلہ چکانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، میں نے تیرے اوپر فلاں وقت میں یہ مشکل وقت میں احسان کیا تھا، لیکن فرمایا میں نے تمہیں کائنات کی ساری نعمتیں عطا کی، تمہیں اللہ والا بنایا، تمہیں معرفت خدا عطا کی، لیکن بھائی ہما لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے رتی برابر کوئی شے نہیں مانگتا، کسی شے کا صلہ نہیں مانگتا، اور مانگوں بھی کیسے؟ تمہارے اپنے پلے شے ہی کیا ہے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ارے تم میں محبت کو دے کیا سکتے ہو؟ ارے تم تو اپنے وجود میں بھی میں محبت کے محتاج ہو، اگر میں نہ ہوتا، کائنات کا کوئی ذرہ نہ ہوتا، تمہیں ایمان میری بارگاہ سے ملا، تمہیں عزت میری بارگاہ سے ملی، تمہیں شہرت و دولت میری نصیب سے ملی، میں تم فقیروں سے منگتوں سے گداؤں سے میں کیا مانگوں؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تو داتا ہیں کائنات کے۔ یہاں میں روک کر آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری کتب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ 10 محرم کو امام علی مقام اپنے شہری نے کا معصوم بچہ اٹھا کر کربلا میں یزیدیوں کے سامنے 2 گھونٹ پانی کے مانگنے گئے۔ افسوس کتابوں میں تو یہ بات لکھی ہے، مگر میں کیا کروں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ حسین کو یزیدیوں کے سامنے فقیر بنا کر پیش کروں۔ ارے کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو خود کائنات کا سب سے بڑا داتا ہے، اور اتنا بڑا داتا کہ جو ان کا سماعی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی داتا بنا دیتا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کے نواسے کو پانی چاہیے ہوتا، خدا کی عزت کی قسم، اللہ وحدہ لا شریک کی جلالت کی قسم، اگر مکے کی ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ کر چشمہ زمزم نکال سکتا ہے تو محمد کا نواسا کربلا میں ایڑی رگڑ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان حسین، میرے مصطفیٰ کے نواسے کو پانی مطلوب ہوتا، ایک ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ساری کائنات کے بادل کربلا کی دھرتی پر اتنی باران رحمت پر کھاتے کہ دنیا کا آدھا سمندر منجمد ہو جاتا، اور اگر کسی فرات کو حکم دیتے، فرات اپنا سارا پانی حسین کے قدموں پر بہا دیتا۔ خدا کے لیے
نواسہ رسول کا فقیر بنا کر، گدا بنا کر، سواری بنا کر، محتاج بنا کر یزیدیوں کے سامنے پیش نہ کرو۔ یہ تو حوض کوثر کے مالک ہیں، یہ تو ساقی کوثر ہے۔ اگر حسین کا نانا اپنے غلاموں کے لیے جنت سے نہر کوثر سے پانی منگوا سکتا ہے تو حسین اپنے لیے پانی کیوں نہیں منگوا سکتا؟ لیکن میں ذمہ داری درج کرتا ہوں، لوگ تو کہتے ہیں حسین نے جا کر یزیدیوں سے پانی مانگا، مگر میں ذمہ داری درج کرتا ہوں امام عالی مقام نے ان 3 دنوں میں تو خدا سے بھی پانی نہیں مانگا، خدا سے بھی پانی نہیں مانگا۔ یا تو کسی کے علم میں ہو تو میرے علم میں اضافہ کرو کہ حسین نے خدا سے پانی مانگا اور رب نے کہہ دیا نہیں دیتا، یا تو مجھے بتائے کوئی من گنت روایت بتا دے، کسی چھوٹی کتاب اور پمفلٹ کا حوالہ دے کر بتا دے کہ حسین تڑپا تھا اور کہا تھا مولا پانی دے، رب نے کہا نہیں دیتا۔ حسین نے تو 3 دنوں میں خدا سے بھی پانی نہیں مانگا، یزیدیوں کے سامنے پیش کرتے ہو پانی مانگنے کے لیے؟ ارے یہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، خدائی حسین کی ہے، خدا حسین کا ہے، مصطفیٰ حسین کا ہے۔ اگر انہیں پانی چاہیے تو میں نے عرض کیا کہ اگر ابراہیم کا شہزادہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ریڑھی رگڑ کر چشمہ زمزم نکال سکتے ہیں، اور ایک محمد کے نواسے کو اگر پانی چاہیے ہوتا تو کربلا کی دیر پر ایک ٹھوکر لگنے کی دیر ہوتی، کربلا کا ذرہ پانی ابال دیتا۔ اور یہ چاہیے تھا پھر آپ سوچیں گے کہ 6 ماہ کا معصوم بچہ اٹھا کر دے کیوں گے؟ اس میں بھی ایک راز ہے، عرض کیا مولا علی اکبر کو میں اٹھا کر لے کر نہیں آؤں گا، واپس اٹھا کر لے جاؤں گا، قاسم کو بھی لے جاؤں گا، عباس کو بھی لے جاؤں گا، اور محمد کے لاشیں بھی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ سارے خود آئے ہیں، چل کر آ سکتے تھے، چونکہ خود چل کے آ سکتے تھے، جوان تھے، آ گئے۔ مولا یہ 6 ماہ کا بچہ آ نہیں سکتا تھا، اٹھا کر لے آیا ہوں، اگر اس قربانی کو بھی چاہے تو قبول ہو۔ حسین نے اپنے شہزادے کو جو آ نہیں سکتا تھا اٹھا کر کہا مولا اگر حسین کی یہ قربانی بھی قبول ہے تو مولا دعا ایک ہی ہے، قیامت کے دن میرے نانا جان کی امت کو معاف کر دینا، میرے نانا کی امت کو بخش دینا۔ عزیزان مکرم فرمایا لا سألكم علیہ اجرا اور من تو فقیروں، محتاجوں، گداؤں، سائلوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں، لا سألكم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تمہارے پلے کیا ہے، تم دے کیا سکتے ہو، تمہاری اوقات کے بارے میں تمہاری حیثیتیں کیا ہے، مجھے دو، تم تو سارے لینے کے لیے پیدا ہوئے ہو اور دینے کے لیے ذات مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ ایک ہی خواہش ہے، الا المودۃ فی القربى، اور میرے کلمہ پڑھنے والوں اور میری محبت کا دم بھرنے والوں، قیامت کے دن میری شفاعت کے امیدواروں، نالین مصطفیٰ کے سائے میں زندگی بسر کرنے والوں اور پوچھا مصطفیٰ کی کتاگری پر ناز اور فرحان والوں، اگر تمہیں زندگی میں کبھی رتی برابر میری وفاؤں کا حیا آ جائے، تمہیں رتی برابر میری وفاؤں کا احساس ہو جائے اور کچھ نہ کرنا اور تم پڑھ ہی کچھ نہیں سکتے، اتنا ضرور کرنا الا المودۃ فی القربى، جس حسین کو محمد کے کاندھے پر چڑھا دیکھتے ہو میرے حسین سے پیار کرنا، میرے حسین سے محبت کرنا، میرے حسین سے پیار کرنا۔ اب بعض نادانوں کو یہاں بھی کھا کر لگی، یہاں بھی غلط فہمی ہوئی۔ فریدی صاحب سنیے، بعض نادانوں نے یہ کہا کہ سرکار نے کہا میں تمہیں ایمان دیا ہے، تم محبت رسول لوٹاؤ۔ سرکار نے اجر رسالت مانگا، سرکار نے بدلہ مانگا، بعض نادانوں کو لگتا نہیں، لیکن سنو سرکار نے مانگا پھر بھی نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایمان دیا تم حسین کی محبت لوٹاؤ، نہ
فرمایا اگر میرے حسین سے پیار کرو گے یہ میرا تمہارے اوپر ایک اور احسان ہوگا. اگر میرے حسین سے پیار کرو گے میں محبت کا تمہارے اوپر ایک اور احسان ہوگا. حضور کیسا؟ فرمایا جو ایمان میں نے دیا ہے میرے حسین سے پیار کرو گے ایمان بچ جائے گا. میرے حسین سے پیار کرو گے ایمان بچ جائے گا. ایمان کی محافظت کا نسخہ بتا رہا ہوں. ایمان تحریک توحید سے ملا ہے, اس کی حفاظت تحریک حسین سے ملا. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات آئے کہ ایمان کا تحفظ تو نماز سے ہے, ایمان کا تحفظ نماز سے ہے. لیکن میں کیا کروں, نماز بڑی اونچی ہے, نماز بڑی اونچی ہے, نماز بڑی اونچی ہے, لیکن ذمہ داری سے کرتا ہوں. ارے نماز تو خود اپنی قبولیت کے لیے ذکر حسین کی محتاج ہے. ذمہ داری سے کر رہا ہوں, ذمہ داری سے کر رہا ہوں. تیری نماز, تیرا قیام, تیری رکوع, تیری تسبیح, تیرا تشہد, تیری عبادت, تیری اجازت, تیرا مجاہدہ, تیرا طرف رکھنا سب رائے نہ جاتا ہے اگر حسین کے ذکر میں اس کو رنگا نہ جائے. نماز پڑھ, اللہ اکبر سے لے کر اب تو رسول تک ساری نماز پڑھ. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. اللہ کی تکبیر بیان ہوئی, سبحانک اللہم اللہ کی تسبیح بیان ہوئی, رب حمدک اللہ کی حمد بیان ہوئی. ولا الہ غیرک, تیرے سوا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, وحدہ لا شریک ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا رحمان ہونا, اس کا رحیم ہونا, اس کا رب العالمین ہونا بیان ہوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک یوم الدین, ایاک نعبد, اس کا مالک یوم الدین ہونا بیان ہوا. اس کا معبود ہونا بیان ہوا, اس سے استعانت بیان ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم, داؤن پھیلایا, مولا سیدھی راہ پہ چلا, رکوع میں چلے گئے, سبحان ربی العظیم, اللہ کی حمد بیان ہوئی, عظمت بیان ہوئی. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, اللہ کی حمد پاکی کی طہارت بیان ہوئی. سجدے میں چلے گئے, سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ تعالیٰ ہونا بیان ہوا. تشہد میں بیٹھ گئے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, مالک جانی باتیں ریاض سے ساری مولا تیرے لیے. اب تو ہوا رسول نے پڑھا, پوچھا بارے یہ میری تسبیح, قیام, رکوع, تشہد, تمجید, تکبیر, تعلیل, تقدیس قبول ہو گئی؟ قبول ہو گئی؟ جواب آیا نہیں. میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا, ذمہ دار ہوں اپنی بات کا. کسی کے حاشیہ خیال میں سوال اٹھے تو وہ اس سے فوراً پوچھے. اب تو ہوا رسول کا آپ نے پڑھا, جواب آیا, پوچھا آپ نے, مولا یہ عبادت قبول ہو گئی, نماز قبول ہو گئی؟ جواب آیا نہیں. مولا کیوں؟ فرمایا نادانو, جس نے سجدے کی آبرو بچائی تھی پہلے اس حسین پر سلام تو پڑھ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان حسین. فرمایا نادان, جس رسول محترم کی اطاعت کا نام میں نے نماز رکھا, بارک اللہ, اور جس حسین نے اس سجدے کی آبرو بچائی, قیمت والی بندگی, زہد و ورع کا اظہار کیا اور تقویٰ کا اظہار کیا, تمہیں بتایا کہ سجدہ اتنی قیمتی شے ہے, سجدہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اگر سجدہ اتنی قیمتی شے ہے کہ ایک سبت 3 دن کی پیاس بھی ہو, بچے شہید بھی ہو چکے ہو, سینے پہ شمر چڑھ کے بیٹھا ہو, اس گھڑی نبی تو آبرو اور عزت کی حفاظت کی بات ہوتی ہے, نہ پانی کے 2 گھونٹ پینے کی بات ہوتی ہے. شمر نے کہا, شمر میں دیکھ رہا ہوں, سچ فرمایا تو نہ جاننے کہ کوئی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے, تو ہی میرا قاتل ہے. لیکن میں تم سے اور کچھ نہیں کہتا, اتنا کہتا ہوں کہ ذرا سینے سے ہٹ جا تاکہ وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا, اور سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا. ذرا سینے سے ہٹ جا تاکہ میں اپنی زمین نیاز کو
دہلیز توحید پر خم کر لوں، پھر لطف آئے گا، سر دینے کا، سر کٹانے کا مزہ آئے گا۔ عزیزان مکرم و محترم، سرکار نے فرمایا من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی ولم یصلی علیہ وعلی اہل بیتی، اور نماز میں مجھ پر میری آل پر درود نہیں پڑا، فلم تقبل منہ، اللہ اس سے نماز کبھی قبول کیا ہی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کا تحفظ، ایمان کی سلامتی، ایمان کی بقا نمازوں سے ممکن نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نماز تو بذات خود سند قبول پانے کے لیے ذکر حسین کی محتاج، حسین کا ذکر کرو گے تو نماز قبول ہوگی، ذکر حسین ہوگا تو نماز معراج پا جائے گی۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، لوگوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہ جو میرے کندھے پر سوار دیکھتے ہو، میں یہاں روک کر ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ساری کونین میں سب سے اونچے درجے کی ہستی کون سی ہے؟ نہیں سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، کہا تھا جواب دو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار والوں نے فرام کیا، حضور پاک علیہ السلام کیا، لیکن میں کیا کروں، میرا منہ بہت چھوٹا اور بات بہت بڑی۔ سرکار معراج پہ گئے، یا براق سواری ملی ہے یا نور حق رف رف بن کر سامنے آیا ہے، لیکن حسین تیری عزت کے صدقے، تیری وجاہت کے صدقے، تیری سطوت کے صدقے، تیری رفعتوں کے صدقے، حضور کو بھی وہ سواری نہیں ملی جو حسین علیہ الصلوۃ والتسلیمات، سرکار کو بھی وہ سواری نہیں ملی۔ ناصر صاحب ادھر دیکھو، سرکار کو بھی وہ سواری نہیں ملی جو حسین کو ملی۔ سرکار کو رب نے کرنے کے لیے یا براق عطا کیا یا رب نے عطا کیا، لیکن حسین تیری عزت کے بچے خدا نے تیرے کرنے کے لیے اسی محمد رسول اللہ کا سبحان اللہ بارک اللہ بارک اللہ۔ سرکار کو چڑھنے کے لیے جب براق عطا فرمایا، جب رف رف عطا فرمایا، اور حسین کے چڑھنے کے لیے محمد عربی کا رب نے کانٹا بنایا، کانٹا بنایا علیہ السلام۔ لوگ اپنے بیٹوں کو شاہ سوار بناتے یا گھوڑوں پر چڑھا کر یا اونٹوں پر چڑھا کر، کوئی لگام تھامتا ہے، کوئی محاذ تھامتا ہے، لیکن حسین کی عزتوں کے صدقے جائیں چڑھا ہوا ہے نانے کے کاندھے پر اور تھامے ہوئے ہیں وہ شے جس کی خدا قسمیں کھا رہا ہے، واللیل محمود تیری معمر زلفوں کی قسم۔ سرکار نے میدان کربلا جاتے ہوئے نانا جان سے عرض کیا ہوگا، نانا جان لوگ اپنے بیٹوں کو اونٹوں پر شاہ سوار بناتے، گھوڑوں پر شاہ سوار بناتے، آپ نے مجھے اپنے کاندھا عطا کیا، نانا تیری ناموس کی عزت کی قسم کربلا میں تیری شاہ سوار بنانے کا حق یوں ادا کروں گا کہ گھوڑے کی پشت زمین پہ تب آؤں گا جب تیرے دین کے جھنڈا ہمیشہ کے لیے سر بلند کروں گا۔ پھر کائنات میں لاکھوں ابن زیادہ سے پھرے، لاکھوں شمرا سے پھرے، لاکھوں جزیر ٹکرا ٹکرا کر پاٹ پاٹ ہو جائیں گے، لیکن کوئی تیرے دین کی کشتی کو ڈگمگا نہیں پائے گا۔ تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم یہ عباس یہ بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے۔ فرمایا پیار کرنا میری اولاد سے، پیار کرنا میری اولاد سے، بارک اللہ، اللہ خوش رکھے، میری اولاد سے پیار کرنا۔ اور اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے فرما گئے، سیدہ عالم سیدہ طیبہ طاہرہ جیدہ عالمہ حافظہ قاریہ عابدہ ظاہرہ میں کیا کروں، خدا کی قسم کوثر اور تسنیم سے زبان کو دھو کر دی فاطمہ الزہرا کا نام لوں پھر بھی ادب کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ وہ شہزادی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے، عبداللہ بن عمر فرماتے، فرمایا ہم نے اپنے کانوں سے سنا حضور شہزادی سے گفتگو کرتے ہوئے، فرماتے ابھی انت و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میں محمد کی ماں آمنہ بھی سب سے ہوتا ہے، میرا بابا عبداللہ
بارک اللہ کی نشا بارک اللہ تجھ پر، ارے جس رسول محترم کو بات کرتے ہوئے کائنات کا ہر ذرہ کہتا ہو بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ صدقے ہو جائیں، وہ شہنشاہ، وہ کائنات کا تاجدار، وہ ایسی معظم و معتبر ہستی کہ جس کے قدموں کو چومنے کے لیے ناموس اکبر جبریل امین ترس آئے، جس کے رخ طیبہ کی ایک جھلک پانے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ ساری کائنات عالم ملکوت اکٹھا ہو جائے، ارے جس کا جنتوں میں استقبال سرکار فرماتے ہیں جب میں جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو یستقبلنی الجبار تعالی، جنت میں میرا استقبال میرا خدا فرمائے گا، جس کا استقبال خدا فرما بارک اللہ، جس کے استقبال نہ فرمائے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کو سارے فرشتے ترسے، جس کے قدم چومنے کو جبریل سجدہ چھوڑ کر آ جائے، وہ ہستی کتنی عظیم المرتبت ہے جس کو وہ سرکار فرمائیں کہ تجھ پر میں محمد کی ماں بھی قربان، میرا باپا بھی قربان، وہی سیدہ فاطمہ، وہی سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے گلشدہ میں، جن کے بوسہ میں پہلا پھول کھلتا ہے امام حسن کی صورت میں، اور عورتوں پر مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ نمازیں معاف کر دیتا ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو بھی کچھ دن نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن یہ کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کی زندگی بھر میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، پہلا شہزادہ ہوا، ادھر بلال حبشی نے آذان پڑی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سیدہ نے مصلی بچھا لیا، اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی، اسماء بن ابی طرف گئی، سرکار گھر میں آیا، عرض کیا حضور سیدہ کو تو ابھی شہزادہ ہوا ہے اور ابھی آپ نے نماز شروع کر دی، سرکار نے فرمایا اسماء میری بیٹی کو دنیا کی عام عورتوں نے ایسے سمجھا ہے؟ حضور کیسے؟ فرمایا جیسے جنت کی حوریں ان بچی عوامل سے اور عوامل سے منزہ ابھر رہا ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی زمین پر حور ہے، قیامت کا دن ہوگا، نبی اور رسول موجود ہوں گے، اور یوم رات موجود ہوں گے، اوتاد اور تاق موجود ہوں گے، نوکبا نوجبا اسفیا اسکیا ساری کائنات موجود ہوگی، ایک ندا دینے والا منادی پکارے گا، اے عرصہ حشر میں اکٹھے ہونے والوں اپنی گردنیں بھی جھکا لو، اپنی آنکھیں بھی بند کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی علیہ السلام کی شہزادی کی سواری کا خود ہونے والا، کیا سطوت ہے شہزادی کونین کی، کیا عزت ہے اور کیا مرتبہ ہے شہزادی رسول کا کہ نبیوں کے سر بھی جھک جائیں گے، انبیاء اور رسول کی آنکھیں جھک جائیں گی، اور سیدہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پرسرات سے یوں گزر کر جائے گی جیسے بجلی گزر کر جاتی ہے۔ پھر سنیے، ساری دنیا کے انسانوں کی روح اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، فرمایا جب سیدہ کی خدمت کی وقت آیا اور آپ کے وصال کا وقت آیا تو اسرائیل ہاتھ مار کے عرض کرتا ہے مولا میں نہیں جا سکتا، ساری دنیا کے انسانوں کی روحیں اسرائیل علیہ السلام نے قبض کی، لیکن کائنات میں ایک شہزادی مصطفیٰ ایسی ہیں جن کی روح پاک کو خود خدا نے اپنے ہاتھ سے قبض فرمایا، خود کائنات کے رب نے اپنے ہاتھ سے دستی مبارک سے جیسے اس کی اشار کے رہ کے روح پاک کو قبض فرمایا، ہر ایک کو غسل دیا جاتا ہے، مگر سیدہ نے وصال سے پہلے خود غسل فرما دیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اماں جی میں نے خود غسل کر لیا ہے، کپڑے بھی بدل لیے، میرے وصال کے بعد کوئی میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، ارے ہوتا کیوں نہ جن کی طہارتوں کی خدا قسمیں یاد کروائے، اے بیت محمد تمہیں خدا نے ایسا پاک کر دیا ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، جیسے پاک کرنے کا حق ہے میں خدا نے باقی بھی ادا کی، ارے یہ تو ایسے پاک ہے کوئی پلید بھی آ کر کے قدموں سے مغصہ ہو جائے اللہ اس کو بھی طہارت عطا کر دے گا۔ ان سیدہ عالم کا عقیدتوں کے اظہار کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں سیدہ میں کیا کروں، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، سیدہ میں کیا کروں، خدا اور مصطفیٰ نے آپ کے بابا جان نے منع کر دیا ہے، شریعت مطالعہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے مجھے روکے ہوئے ہے، ورنہ میں کیا کرتا، اگر شریعت مجھے روکتی نہ میں کیا کر گزرتا، ورنہ جتنے تربتش گردید میں سجدہ برکھا کے اوپر چیز میں، ورنہ سیدہ جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے وہ مزار فاطمہ کے طواف کرتا۔
سید عالم کی قبر کے طواف کرتا. فرمایا طواف صرف نہیں، جیسے لوگ خدا کو سجدہ کرتے ہیں میں فاطمہ الزہرا کی قبر پر سجدے آتے. آخری باتیں سن لیجیے. کمپیریزن کیا، تقابلی جائزہ لیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، نبی کی ماں ہے، ان کا اور سیدہ بطول الزہرا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ کیا کہ کن کی شان بڑی ہے. کہتے ہیں سیدہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، سیدہ مریم ایک جہت سے شان والی ہیں کہ اللہ نے ان کی گودی میں نبی کا ظہور فرمایا ہے. وہ نبی کی ماں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے. لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھتا ہوں، فرمایا ادھر ایک نسبت نظر آتی ہے، یہاں تین نسبتیں نظر آتی ہیں. یہاں تین نسبتیں نظر آتی ہیں. کیا؟ پہلی سن لیجیے، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. فرمایا آپ کی عزت مرتبے کی پہلی جہت اور نسبت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ساری کونین کے رسول کی شہزادی بنایا ہے. حضور کی شہزادی سرکار کی نور نگاہ ہے. سرکار فرماتے جو خود روح کائنات ہے، سرکار فرماتے فاطمہ انت روحی، تو میں محمد کی بھی روح ہے، تو میری بھی روح ہے. انت روحی، آپ میری روح ہے. نور چشم رحمت للعالمین. اور غور کرو، جس رسول کا میں نے عرض کیا استقبال جنت میں خدا فرمائے گا، وہ شہزادی کتنی عزتوں والی ہے. جب سرکار کے گھر میں آتی ہے، سیدہ فاطمہ آتی ہے، حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. ساری کونین کا رسول سرو قامت کھڑا ہو کر استقبال فرماتے ہیں. اللہ کو خوش ہے. حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. اب غور فرمائیں، ادھر رسول کا استقبال رب فرما رہا ہے اور شہزادی کے استقبال محمد کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. اور دوسری سنو، دوسری یہ ہے بانوے آتاج تارے اللہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرمایا دوسری جہت عزت و عظمت کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کا نکاح مولا کائنات سے کر دیا، حیدر کرات سے کر دیا. سرکار بیٹھے، ادھر دیکھیں، سرکار بیٹھے، فرشتہ آ گیا غسائیل نام کا، پہلی مرتبہ زمین پہ اترا. سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آج آیا ہے. کیسے آئے ہو؟ سلام لے کر آئے اور خاص پیغام ہے. پیغام کیا ہے؟ کہا حضور اللہ پاک نے آپ کو فرمایا ہے کہ آپ کی شہزادی کا نکاح میں نے آسمانوں پر عاری سے کر دیا ہے، زمین پہ آپ کی فارمیلٹی پوری کر دیں. آسمانوں پہ نکاح ہو گیا، زمین پہ آپ بھی کر دیں. اب سنیے اور سر سنیے. سرکار نے پوچھا اچھا نکاح ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. تو نکاح پڑھایا کس نے؟ حضور بابا جی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بلایا نکاح کے لیے. آدم علیہ السلام نے نکاح پڑھا. اچھا تو نکاح میں گواہ بھی تو ہوتے ہیں. میری بیٹی کے نکاح کے گواہ کون سے تھے؟ حضور 2 4 10 20 کی بات نہیں، اللہ نے 40,000 مقربین ملائکہ کو بلا کر فاطمہ کا نکاح کا گواہ بنایا. اگلی بات سنو. سرکار نے فرمایا نکاح میں بچیوں کو پھر جہیز بھی تو دیا جاتا ہے، جہیز بھی تو دیا جاتا ہے. میری شہزادی کو خدا نے جہیز کیا دیا ہے؟ عرض کیا سونا کیا عرض کروں؟ اللہ نے 7 دہیج فاطمہ الزہرا کو جہیز، سارے دہیج فاطمہ الزہرا کو جہیز سے دیکھیں. جنت میں میں بھی رہوں گا انشاءاللہ، آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ. نبی ہماری تو خیر اوقات حیثیت ہی کیا ہے، لیکن رہیں گے انشاءاللہ ہم ضرور. کی بات کیوں بلا؟ بھروسہ نماز پر نہیں، بھروسہ آل رسول کی محبت سے. ولی بھی رہیں گے، صحابہ بھی رہیں گے، اور ان سے بڑھ کر سارے نبی اور رسول رہیں گے. بھائی زمین میری ہو، میں کسی کو کوٹھا بنا کر دے دوں، وہ رعایا کہلائے گا یا مالک؟ مالکوں بولو تو صحیح. میرا منہ بہت چھوٹا، حافظ صاحب بات بہت بڑی. جنت میں نبی بھی رہیں گے.
مگر ہو سکتا ہے کہ چپکے سے آ کر کے ہے نبی و رسولوں تم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام رہو موجے کرو، لیکن خیال کرنا ہے سارا یہ لنگر ہے ساتھ رہو ایش کرو نبی و رسولوں تم پہ لاکھوں درود و سلام، اربوں خربوں کروڑوں درود و سلام، اللہ کی رحمتیں فریدی صاحب۔ لیکن کیسے کوئی کہہ دے گا کھاؤ لیکن خیال کرنا یہ ہے سارا بنت مصطفیٰ کا لنگر، یہ ہے سارا سیدہ اعظم کا لنگر، یہ ہے سارا ملکہ فردوس کا لنگر، یہ ہے سارا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کا لنگر۔ اب جو کافر جنت میں نہیں جائے گا، منافق جنت میں نہیں جائے گا، بد مذہب جنت میں نہیں جائے گا، وہ کہہ سکتا چلو وہ تو لنگر فاطمہ کھائے، ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو ادھر جائے ہیں دوزخ میں۔ لیکن سنو، خدا نے کسی کو بھی فاطمہ الزہرا کے لنگر سے بے نیازی کا موقع ہی نہیں دیا۔ سن لیا میں نے کیا کیا؟ پھر سنو، جو جنت میں جائے گا وہ تو لنگر کھائے گا ہی سیدہ عالم کا، اور جو جنت میں نہیں جائے گا وہ سرکار نے اس کو، اللہ نے اس کو بھی فاطمہ الزہرا کے گھر کا محتاج ہی رکھا ہے۔ کیوں؟ اگلی بات سنو، سرکار نے فرمایا بستائی یہ جہیز میں جنت مل گئی، بچیوں کا حق مہر بھی تو ہوتا ہے، حق مہر بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا شادیوں پہ؟ جی انہوں نے بھی یہ جو بول رہے ہیں، حق مہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ پوچھا میری بیٹی کو مولا علی کی طرف سے اللہ نے حق مہر کیا دیا ہے؟ یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، پوچھا اس لیے تاکہ امت ساری کو خبر ہو جائے۔ میری بیٹی کو حق مہر میں کیا دیا ہے مولا علی کی جانب سے؟ عرض کیا سونا اللہ نے یہ ساری زمین فاطمہ الزہرا کو حق کے مہر میں، تاکہ جو دنیا میں لنگر کھائے وہ بھی فاطمہ کا کھائے۔ میری جلاور والوں، تمہاری زمینیں جو اگا رہی ہیں یہ سارا لنگر سیدہ عالم ہے، جو دنیا میں کھا رہا ہے وہ بھی فاطمہ کا لنگر، جو جنت میں کھائے گا وہ بھی فاطمہ کا لنگر۔ کسی کو خدا نے بے نیاز تو رہنے نہیں دیا، فرمایا یہ ہو کیسے سکتا ہے پیدا میں نے کیا ہو اور فاطمہ الزہرا کے لنگر سے بے نیاز ہو؟ دنیا میں یہاں بھی تھا، حیا کر لے تو بڑی اچھی بات، جنت میں بھی ملے گا، فرمایا حیا نہیں کرے گا تو پھر بھی محتاج تو لنگر سیدہ عالم کا ہے۔ اگلی بات سنو، نکاح میں چھوارے بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے علاقے میں رواج نہیں ہے؟ کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی لڈو بانٹتا ہے، کوئی چھوارے کو پتا کہ پوچھا نستعین میری بیٹی کے نکاح میں اللہ پاک نے چھوارے کیا بانٹے تھے؟ اب کیا سونا شیرینی یہ تقسیم ہوئی تھی نکاح کے موقع پر، اللہ پاک نے رضوان کو حکم دیا کہ جنت میں شجر طوبہ کو جھاڑ، شجر طوبہ کو جھاڑ اور اتنے پتے گرا دے جتنے قیامت تک فاطمہ الزہرا کے منگتے آئیں گے، جتنے محبت کرنے والے آئیں گے، محبین اہل بیت آئیں گے، ان کے نام پہ ایک ایک پتا گرا دو۔ پتے گرے، فرشتوں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیے اور عرض کیا سونا قیامت تک وہ فرشتے وہ پتے ایک دوسرے سے تبادلہ تحفے کے طور پر کرتے رہیں گے، اور پھر عرض کیا حضور جب قیامت کا دن ہوگا وہی پتے جنت کا ٹکٹ بنا کر محبین اہل بیت کے ہاتھوں میں پکڑا کر کہا جائے گا وہ جنت کا دروازہ کھلا دکھاتے جاؤ جنت کا دروازہ۔ ارے تیری میری تو نجات ہی سیدہ عالم کے نکاح کی خوشی میں ہوئی ہے۔ نمازیں پڑھ کر دو ٹکرے مار کر جنت کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہنے والا، آپ کی بات نہیں کر رہا، غیر سفر کی بات کر رہا ہوں۔ جنت ملے گی لیکن اس گھڑی جب جبینے نماز پڑھو لیکن اس صورت کی پڑھو کہ سر جھکے تو کعبے کو، دل جھکے تو آل رسول کی گلی کی جانب، سر کعبے کو جھک رہا ہو اور دل کوئے آل رسول کو جھک رہا ہو۔ بانو یہاں تاج تارے حلتا
مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا. اور آخری بات سن لو، تیسری جہت ان کی عزت و عظمت کی کیا ہے؟ مادر یہاں قافلہ سالار عشق اور مادر یہاں مرکز پرکار عشق. پہلی جہت عزت کی کہ حضور کی شہزادی، دوسری نسبت مولا علی کی بیوی، اور تیسری نسبت یہ کہ ان کی گودی میں حسن اور حسین پیدا ہوئے. حسن و حسین. آخری وہ حدیث سنا کر بات ختم کروں. سرکار نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. آپ ترجمہ بھی سنتے رہتے ہیں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. بھائی اولادیں تو نانا سے ہوتی ہیں، نواسے تو نانا سے ہوتے ہیں، بیٹے ماں باپ سے ہوتے ہیں، لیکن یہ کائنات کا ایک ہی نانا جان ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نواسے سے ہوں. کبھی آپ نے غور کیا اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سنو. کہا حسین 5 شعبان کو تو پیدا ہوا، تیری صبح ولادت سے لے کر عاشورے کی اثر تک تو مجھ سے ہے. 5 شعبان ولادت کی صبح سے لے کر عاشورے کی اثر تک حسین تو محمد مصطفیٰ سے ہے، اور عاشورے کی اثر شہادت حسین سے لے کر صبح قیامت تک میں محمد الحسین سے ہوں. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ محبت نظر نعرہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اور ہاتھوں کو بلند کر کے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات کل کے سارے کہہ دے سبحان اللہ. جی حضرات جا رہے ہیں، میں خاص کروں گا سارے حضرات تشریف رکھو. یہ محفل کبھی کبھی ہوتی ہیں، نصیباً لوگ ان میں اپنے حاضر ہوتے ہیں. ماشاءاللہ وطن عزیز سے ناور صلاح خان مصطفیٰ شاعر اسلام جناب احمد علی حاکم صاحب شیخ تشریف لے چکے ہیں. جناب اللہ بچایا صابری صاحب شوج عباس صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے چکے ہیں. سارے مہمان سے وجل افروز نے ویسے تک چلا دیں. حضرت نے بڑے خوبصورت انداز اہل بیت کا ذکر کیا، سیدہ عالم کا ذکر کیا. حضرت کی گفتگو سن رہے میں کرتا کہ میں شیرا محفل کر کے چلاواں. کچھ مہمان نے گرامی ساڈے گنگا لشکر تشریف لے کے حاجی راوت نواز غفوری صاحب نال دوست صاحب سب نو اپنے طرف زحمت کو خوش آمدید کہنا. حضرت کا خطاب سن کے میں دل کرتا ہے کہ میں یہی شعر پڑھا کہ آل سے کر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. آل سے کر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. ارے دل میں غم شبیر ہوگا سیدہ زہرا دعا کرے گی. آل سے کر وفا کرو گے اور دنیا تم سے وفا کرے گی. دل میں غم شبیر ہوگا اور سیدہ زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کر تم سارے رہبر انبر آؤ علی کے در پر. ارے آلے نبی کا اگر ساتھ ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی. آلے نبی کا اگر ساتھ ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی. نہ کچھ تھی محمد تھی ورگی. حضرت کو پیش کرتا کہ نہ کچھ تھی محمد تھی ورگی. لکھ فاطمہ کسے کا نہ ہوئے جمی پلی ہوئے نوری پردیاں بچے جبریل جیسا دربان ہوئے. وہ جمی پلی ہوئے نوری پردیاں بچے جبریل جیسا دربان ہوئے. ایک خاتون ہے وارث جنت دی اور سر کے جیدے نبوت کی چھاں ہوئے. وہ صدف مشکل کشادی ہوئے بیوی نالے حسن حسین دی ماں ہوئے. وہ صدف مشکل کشادی ہوئے بیوی اور نالے حسن حسین دی ماں ہوئے. اور وقت کی قدر کر رہا ہے شروع کر دیا. وطن عزیز نے نامور صلاح خان مصطفیٰ کو خوشی فرما رہے ہیں اور ایک ایسا ناطقہ پیش کرنے لگا جی ماشاء اللہ میزبان محفل بھی نے جانے محفل بھی نے اور اس علاقے میں ماشاء اللہ جان پہچان بھی نے. میرے برادر اصغر وطن عزیز کونے کونے سرکار کی شرط فلا کرتے ہیں. بہت عمری میں بہت زیادہ شہرت پائی ہمارے علاقے کا مارتان میرے چھوٹے بھائی جناب یاسر جاوید سکرین صاحب. نعرہ تکبیر. بھائی اس کی نام استقبال اچھا سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تمام دوستوں السلام علیکم.
میرے دعائیں کی طرف پڑھنا اور کچھ سننا اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبول فرمائے. تمام رات کو تقریر کے درود پاک میں پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شراب کی ہم پیش کر رہا ہوں. کہ کوئی کھیددار سے آجوتے کوئی یار عظیمے تے کھید دائیں کوئی کھیدتا پیر کے دریا وچ کوئی یار سفینے تے کھید دائیں کوئی یار سفینے تے کھید دائیں اور کوئی کھیدتا بلندیاں پہ کوئی بیٹھ کے زمین سے کھید دائیں ایک حاکم لال ہے آسمان دا جرم بھی دے سینے سے کھید دائیں. بلند سکے سبحان اللہ. ایک حاکم لال ہے آسمان دا جرم بھی دے سینے سے کھید دائیں. ایک حاکم لال ہے آسمان دا جرم بھی دے سینے سے کھید دائیں. میرے بھائی ٹوٹے دل کسا اکھیاں ہر میر تو پوچھنا پہنچی ٹوٹے دل کسا اکھیاں ہر میر تو پوچھنا پہنچی گلا کے ناز پیسدہ ہر تیر تو پوچھنا پہنچی گلا کے ناز پیسدہ ہر تیر تو پوچھنا پہنچی. اور دکھ کربل والے قیدیاں دا زنجیر تو پوچھنا پہنچی جنت دا ہاتھ بڑا جا کے شفیع تو پوچھنا پہنچی جنت دا ہاتھ بڑا جا کے شفیع تو پوچھنا پہنچی. بہت ہی پیارا شعر. اللہ پاک دی دیا مجدائے سارا جگ سرکار دے سر دے. اللہ پاک دی دیا مجدائے سارا جگ سرکار دے سر دے. دو جگ دا حاکم جائے نگ سرکار سے اور کون ہے جسم کی چلتی رگ رگ سرکار کے سر سے. خالق نے کل جا
رکھی پگ سرکار دے سر تے رکھی پگ سرکار دے سر تے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. ایک میں کلام کے کہ شہنشاہ بھی جہاں آئے وہ در ایسا نہیں دیکھا. بندہ سے کہ سبحان اللہ. شہنشاہ بھی جہاں آئے وہ در ایسا نہیں دیکھا. شہنشاہ بھی جہاں آئے وہ در ایسا نہیں دیکھا. بڑے در ہیں زمانے میں مگر ایسا نہیں دیکھا. ان کا معنی مل کے بلے پر شہنشاہ بھی جہاں آئے وہ در ایسا نہیں دیکھا. شہنشاہ بھی جہاں آئے وہ در ایسا نہیں دیکھا. کہ حلیمہ سے کٹیا کو جو دیکھا کو کہا سپنے. حلیمہ سے کٹیا کو جو دیکھا کو کہا سپنے. کہ بڑے نشان دیکھے دیکھ ایسا نہیں دیکھا. شہنشاہ بھی جہاں آئے شہنشاہ بھی جہاں آئے وہ در ایسا نہیں دیکھا. مجھے لگتا ہے دیکھا ہے نوخے سرکار کو اس نے. مجھے لگتا ہے دیکھا ہے نوخے سرکار کو اس نے. مگر پہلے کمل ایسا نہیں دیکھا. شہنشاہ بھی جہاں آئے وہ در ایسا نہیں دیکھا. کہاں مسجود میں کلبل کے درد سے گار ہونا. کہاں مسجود میں کلبل کے درد سے گار ہونا. چکا ہے آج جو سجدے میں سر ایسا نہیں دیکھا. چکا ہے آج جو سجدے میں سر ایسا نہیں دیکھا. کہاں جبریل نے ایک دن بڑے ہیں روح آہت کی
کہاں جبریل نے ایک دل، کہاں جبریل نے ایک دل پڑے ہیں روح آہت سے، ادھر جیسا نظر آیا ادھر ایسا نہیں دیکھا، ادھر جیسا نظر آیا ادھر جیسا نظر آیا ادھر ایسا نہیں دیکھا، کہ میرا سرکار کے قدموں پہ مرنا تھا سب بولے، سبحان اللہ، میرا سرکار کے قدموں پہ مرنا تھا کہ سب بولے، کہ بڑے بڑے حاکم مرے لیکن مر ایسا نہیں دیکھا، بڑے حاکم مرے لیکن مر ایسا نہیں دیکھا، بڑے سر ہے زمانے میں مگر ایسا نہیں دیکھا، تو یہ چیز شاید شامل ہو جانا آمدی ہے تو پھر پاسے زبان رکھنا، کہاں نبی نے حسین ہر پل جو آئے حسین تجھ کے تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، جو آئے حسین تجھ پہ تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، مگر میں رکھنا چھپا کے سگل، مگر میں رکھنا چھپا کے سگل، نہ پاس اکبر جوان رکھنا، کہاں نبی نے حسین ہر پل، سنو گیا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو اے پڑھنا، سنو گیا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا، قرآن پڑھنا تو کیسے پڑھنا کہ چاہے عربی شدہ ہو تم سے زبان پہ پھر بھی قرآن رکھنا، کہاں نبی نے کہاں نبی نے حسین ہر پل، یہ نام تیرا حسین تجھ سے یہ کہے آیا کہ کل بنانے، یہ نام تیرا حسین تجھ سے یہ کہے آیا کہ کل بنانے، یہ کہے آیا ہے کل بنانے، کہ یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے دھیان رکھنا، کہاں
مدینے حسین ہلچل تا قیامت میرے سبھی کا رہے قدم کا نام حاکم تا قیامت میرے سبھی کا رہے قدم کا یہ نام حاکم رہے قدم کا یہ نام حاکم اے دنیا والوں جو کر رہا ہوں یہ یاد میرا اعلان رکھنا کہاں مدینے حسین پر